مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے غیر قانونی بھارتی اقدام کو 6 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جائے گا۔ عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے احتجاجی مظاہرے، ریلیاں اور سیمینارز ہوں گے۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ فاشسٹ مودی نے عالمی قوانین کو ہوا میں اڑاتے ہوئے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے کھلی جیل میں بدل دیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں آج کا دن یوم سیاح کے طور پر منایا جائے گا۔ وادی بھر میں ہڑتال ہوگی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام کہتے ہیں آج یوم استحصال کشمیر بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ پاکستان نے ہر فورم پر مسئلہ کشمیر پر آواز اٹھائی، آئندہ بھی عالمی سطح پر مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کا آج پورے ملک میں پرامن احتجاج کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج کے احتجاج کے بعد بانی پی ٹی آئی آئندہ کا لائحہ عمل اعلان کریں گے۔ 14 اگست کو ملک گیر تحریک کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ 2 سالوں سے ناحق جیل میں بند ہیں۔ بانی کی رہائی تک تحریک جاری رہے گی۔ مرکزی رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر نے ویڈیو پیغام میں کہا آج پورے ملک میں ہمارا احتجاج ہوگا۔ یہ صرف احتجاج نہیں بلکہ تحریک کا آغاز ہوگا۔ آج ہی کے دن فاشسٹ حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو ناجائز گرفتار کیا تھا۔ پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج اسلام آباد راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ جلد سے جلوس، ریلیوں اور 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی عائد۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کا نفاذ 10 اگست تک برقرار رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کا حصہ بننے والوں کی فوری گرفتاری ہوگی۔ دوسری جانب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے اضافی سیکیورٹی مانگ لی۔ رہنما نون لیگ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی کی تحریک ایک دن کے احتجاج میں بدل چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اب صرف ناکامی کارڈ بچا ہے۔ بانی اپنی بنائی ہوئی تباہی کی سرنگ میں داخل ہو چکے ہیں جس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ ویزا کی درخواست دے کر قاسم السلیمان نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستانی شہری نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر مزید ٹیرف لگانے کا اعلان۔ کہا بھارت نہ صرف بڑی مقدار میں روسی تیل خرید رہا ہے بلکہ اسے اوپن مارکیٹ میں فروخت کر کے منافع بھی کما رہا ہے۔ بھارت کو یوکرین میں ہونے والی ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اسی وجہ سے بھارت پر اب مزید ٹیرف عائد کریں گے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ کا 32ویں بار پاک بھارت جنگ بندی کا تذکرہ۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت بہت سے ممالک میں جنگیں رکوائیں، بھارت اور پاکستان کے مسئلے کا حل نکالا۔ میں اب تک 5 جنگیں ختم کروا چکا ہوں۔ نیتنیاہو کا غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا گھناؤنا منصوبہ۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا اسرائیلی وزیر اعظم غزہ پر مکمل قبضہ کرنے جا رہے ہیں۔ نیتنیاہو جلد کابینہ کا اجلاس بلا سکتے ہیں۔ حماس کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد نیتنیاہو نے سیکیورٹی کابینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری۔ حملوں میں مزید 94 فلسطینی شہید، 439 زخمی ہو گئے۔ بھوک سے مزید 5 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے۔ غذائی قلت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 180 ہو گئی، 93 بچے بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف سڈنی کے ہاربر برج پر ہزاروں افراد کا فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے نیتنیاہو جنگی مجرم، غزہ میں نسل کشی بند کرو کے نعرے لگائے۔ ٹرمپ سے بحث میں الجھنے کی خواہش نہیں، ہر کسی کو جوہری بیان بازی کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ روس کے صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف کا صدر ٹرمپ کے جوہری آبدوزیں روس کے قریب تعینات کرنے کے حکم پر رد عمل۔ دمتری پیسکوف نے رواں ہفتے صدر پیوٹن کی امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف سے ملاقات کا امکان ظاہر کر دیا۔ یوکرین تنازع پر امریکی ثالثی کی کوششیں انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا امریکی ایلچی وٹکوف سے رابطے ہمیشہ اہم اور کارآمد رہے۔ دوسری جانب ٹرمپ نے کہا کہ روس کو یوکرین جنگ بند کر دینا چاہیے ورنہ پابندیاں عائد کریں گے۔ امریکہ نے خود بھارت کو روسی درآمدات کی ترغیب دی۔ بھارت کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ بھارت نے امریکہ پر روسی تیل خریدنے کی ترغیب دینے کا الزام عائد کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ نے روسی تیل خریدنے پر ٹرمپ کی تنقید کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ کہا بھارت نے یوکرین جنگ کے بعد روس سے تیل درآمد کرنا شروع کیا۔
भारत की दरामदाद का मकसद आवाम को सस्ती तवानाई फ्राहम करना है। भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर मंतकी है। किसी भी बड़ी मईशत की तरह भारत अपने कौमी मुफादात और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तुर्क सदर की केयर स्टार्मर को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल। तुर्क सदर ने कहा, दो रियासती हल के लिए इसराइल पर दबाव डालना ज़रूरी है। उधर जर्मनी की सीनियर रुकन पार्लियामेंट सिमेटजे मॉलर ने इसराइल पर पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ दे दी। कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना ममनुआ अमल नहीं समझना चाहिए। इसराइल से जंग के बाद ईरान अपना दिफा मजबूत करने लगा। ईरानी हुकूमत ने नेशनल डिफेंस काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मरकज़ी सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए दिफाई मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल डिफेंस काउंसिल सदर मसूद पज़ेश्कियान की सरबराही में काम करेगी। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल की तरफ से खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रंप के 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल हमले की नाक़िद रिपब्लिकन रुकन नैन्सी मेस का अगले साल कैरोलिना गवर्नरशिप के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान। वीडियो पैगाम में नैन्सी ने कहा, सियासी क्लब का हिस्सा बनने नहीं आई, वो मुझे नहीं चाहते और मैं उन्हें नहीं चाहती। नैन्सी के गवर्नरशिप के लिए उम्मीदवार बनने पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वो जब फैसला कर लेती हैं तो फिर पीछे नहीं हटती। दुनिया के कई ममालिक में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। जमहूरिया गिनी के दारुल हुकूमत कोनाक्री में बारिशों और सैलाब से 15 अफराद हलाक। कई सड़कें और पुल बारिश के बायस तबाह हो चुके। 138 मकानात को नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब भारत में मूसलाधार बारिश और सैलाब से मज़ीद 3 अफराद हलाक। जारी मानसून स्पेल में हलाकतों की तादाद 200 से ज़ायद हो गई। उधर चीन में मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बायस कई इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बई सूबे में 100 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। फुजियान के शहर शयामैन में बारिश के बायस पानी की सतह 1 मीटर तक बुलंद हो गई। 6 सयाह फंस गए। कोसोवो के मुतादिद इलाकों में तूफ़ानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया। बरतानिया और आयरलैंड के साहली इलाकों में भी तूफ़ान फ्लोरेंस के बायस ख़राब मौसम की वार्निंग जारी। तूफ़ान के साथ तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। मौसमियाती तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया में गैर मुतवक्के बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। न्यू साउथ वेल्स में 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। मशरकी ऑस्ट्रेलिया में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। हज़ारों घर बिजली से महरूम। सड़कें, गाड़ियाँ और घर बर्फ से ढक गए। ऑस्ट्रेलवी हुकाम के मुताबिक सैकड़ों गाड़ियाँ सैलाब में फंस गईं। तेज़ बारिश से 1445 हादसात रिपोर्ट हुए। उधर पुर्तगाल में शदीद गर्मी के बायस जंगलात में आग का खतरा। अयेरिया जजीरा शदीद हीट वेव की लपेट में है, जहां शुमाली पुर्तगाल में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। उधर अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में आग भड़क उठी।